المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال والتحديد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق هادي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أهل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساحل بلا قدم. بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، آج کے درس قرآن میں الحمدللہ تعالی سورہ البقرہ شروع کر رہے ہیں. اللہ کریم جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے نور سے مستفید فرمائے. سورہ البقرہ کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں الف لام میم. اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ خلاصہ آپ کو عرض کرنا ہے. قرآن حکیم کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں جس طرح کہ الف لام میم اس وقت سے الف لام را ہے، کاف یا عین صاد. یہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے جو حروف مقطعات ہے. اب ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ ان حروف کا کیا معنی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کاملین کے اوپر جتنا ظاہر فرما دیا تو وہ کچھ ان حروف کو بیان کرتے ہیں مفسرین. تو جتنا علم ان کے اوپر ظاہر ہوا اس کو وہ کچھ بیان کر دیتے ہیں. الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے. البتہ مکمل طور پہ جو حروف مقطعات کا مفہوم ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ حروف لائے کاف یا عین صاد تو جب حاضر خدمت ہوئے
اور یہ کاف پڑھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جان علم تو میں نے جان لیا اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہاں پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جان گیا اس کا کیا مفہوم ہے، کیا بات ہے اس میں۔ اس کے بعد یا عین صاد، ہر حرف کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جان۔ جب یہ مکمل ہو جب یہ سب مکمل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف علمت ما لم اعلم، آپ کیسے جان گئے مجھے اس کا علم نہیں۔ یعنی آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کاف میں کیا ہے، ہاں میں کیا ہے، یا میں کیا ہے، عین میں کیا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ اسرار ہیں، یہ راز ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا بلند کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، وہ بلند کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب مفسرین نے یہاں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ کرتا ہوں۔ اللہ کریم میری شان ان آیات بینات کو نازل فرمایا۔ ذالک الکتاب بلند رتبہ کتاب، شک کی جگہ نہیں۔ اب کفار تو اس میں شک کرتے ہیں، سوال پیدا ہوا کہ کفار تو اس میں شک کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مان بھی نہیں رہتے، جبکہ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں لا ریب فیہ، شک نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ فرمایا اور جو مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی اس میں سوال کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ لوگ شک کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کتاب میں کوئی شک نہیں، البتہ وہ شک کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ سچ ہے تو سچ ہوتا ہے، اگرچہ لوگ اس میں شک کرتے رہیں، اس کی حقیقت تو بالکل واضح ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اگر کوئی اس کو جھوٹ کہتا رہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کی سمجھ میں نقصان ہے، جو سچ ہے وہ تو سچ ہی ہے، اور جو سچا ہوگا اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سچ ہے، لیکن جس کے اندر جھوٹ اتنا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی تو نقصان اس کا ہے، اس کے سمجھنے میں نقصان ہے، سچ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح مثالیں اور بھی ارشاد فرمائیں، شہد ہے تو اس میں مٹھاس ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کے منہ میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ اس مٹھاس کا اسے ادراک نہیں ہوتا، تو یہ پھر کمزوری اس میں ہے، شہد کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں، اس کے اندر تو مٹھاس موجود ہے، لیکن وہ جو شہد کھانے والا ہے اس کے منہ کے اندر جو بیماری ہے اسے اس کی مٹھاس کا ادراک نہیں ہونا۔ اچھی غذا ہے وہ بیمار کو طاقت نہیں دیتی، تو وہ جسم کی کمزوری ہے، بیماری کی وجوہات ہے،
جس وجہ سے جو اچھی خوراک ہے اس کو اچھی بھی نہیں لگ رہی اور اس کو فائدہ بھی نہیں دے رہی۔ تو ارشاد فرمایا جو قرآن ہے یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے اندر کمزوری ہے، اگر وہ غور و فکر کرے اس میں تو اس میں واقعتاً جب وہ غور کرے گا عقل سلیم کے ساتھ، درست سوچ کے ساتھ جب وہ غور کرے گا تو اس میں اس کو شک نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کافی مثالیں دی، سورج ہے وہ چمک رہا ہے، اگر کوئی اندر سورج کو نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کی کیا کمزوری ہے؟ جو دیکھنے والا ہے اس کے اندر ہی کمزوری ہے، سورج تو چمک رہا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے یہ تو بالکل واضح ہے، شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے تو اس شک کرنے والے کے اندر کمزوری ہے، قرآن حکیم کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ فرمایا اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ شک کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ خود اس کی کمزوری ہے۔ معزز سامعین، ذالک الکتاب، اس میں ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سابقہ کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ صحائف بھی نازل ہوئے، تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کتابوں میں اور ان صحائف میں قرآن حکیم کا تعارف بھی کرایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا قرآن حکیم کے متعلق، اور اس کو جس طرح بیان فرمایا مفسرین نے کہ اللہ پاک جل شانہ نے جب تورات کو نازل فرمایا تو اس میں 1000 سورتیں تھیں اور ہر سورت میں 1000 آیت تھی۔ جب تورات کو نازل فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اس کتاب کو کون یاد کرے گا؟ کس میں طاقت ہے کہ وہ اس کتاب کو یاد کرے اور اس کو حفظ کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے بھی ایک بڑی کتاب نازل کروں گا، اس سے بھی ایک بڑی کتاب ہوگی، اور اس کو پڑھنا اور یاد کرنا میں اتنا آسان کر دوں گا یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس کو حفظ کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائیں ان کے متعلق تفصیل ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ 130 یہ جو صحائف اور کتابیں ملا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نازل کی، جن میں یہ تورات، انجیل، زبور تو بڑی کتابیں اور باقی صحائف ہیں۔ ارشاد فرمایا 130 نازل فرمائی کتابیں، جن میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پہ اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پہ اور 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ تورات تم پہ، زبور حضرت داؤد پہ، اور انجیل حضرت عیسیٰ پہ ہوتا ہے۔ اور پھر ان کتابوں کے اندر میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کا ذکر فرمایا، یعنی ان کی کتابوں میں اور ان صحائف میں سارے علوم ذکر فرمائے اور پوری کائنات کا ان کتابوں کے اندر میں نے علم رکھا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس طرح کہ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں اور جتنے بھی یہ صحائف ہیں
ان سب کے علوم اور ان سب کے جو مفہوم ہیں وہ اس کتاب میں اکٹھے کروں گا جو قرآن حکیم ہے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ ان سب کتابوں اور سب صحائف کے جو علوم ہیں اور جو مفاہیم ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے، اور اس میں 114 صورتیں ہوں گی، 30 پارے بن جائیں گے، 7 منزلیں بن جائیں گی قرآن حکیم کی، 30 پارے اور 7 منزلیں، اور ان 7 منزلوں کا جتنا بھی علم ہے اور جتنا بھی مفہوم ہے وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں بند کر دوں گا۔ ان ساری کتابوں کے علوم قرآن حکیم میں، اور قرآن حکیم کے جو علوم ہیں پھر یہ اس طرح صورتوں میں اور منزلوں میں تقسیم ہو کر وہ جو 7 منزلیں بنے گی وہ سارے علوم سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں اکٹھے کر دوں گا، اور ان کے معانی، مفہوم، علوم سارے ان میں آ جائیں گے، اور 7 آیتوں کے جو علوم ہیں وہ سارے بسم اللہ کے جو 7 حروف ہیں ان میں لے آؤں گے، 7 حروف میں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کے جو سارے علوم ہیں اس کے حروف میں وہ الف لام میم کی الف میں لام، جتنے بھی یہ علوم ہیں وہ سارے الف لام میم کی الف میں لے آؤں گے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے علوم کو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ایک حرف کے اندر اکٹھا فرماتا ہے، اور یہ سارے علوم سینہ مصطفیٰ میں اکٹھا فرماتا ہے۔ یہ خالق کائنات جل شانہ کی قدرتیں ہیں۔ اور پھر جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہوگا کہ قرآن حکیم ہوگا اور اس کے اندر اتنے علوم ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر وساطت سے آپ کے جو امتی ہیں ان کو معلوم ہوا کہ آنے والے وقتوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس کی یہ شان ہوگی، اور جب کتاب نازل ہو گئی تو اب ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب کی جس کا علم تمہیں پہلے ہے، جس کی شان تم پہلے سن چکے ہو، وہ کتاب اب آ چکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے تھے حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، وہ اس کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے انکار کر دیا، جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیا۔ معزز سامعین، اب یہ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ پہلے بنی اسرائیل کو بتایا بھی گیا کہ کتاب حکیم نازل ہوگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، اور اس کی یہ شان ہوگی کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف ہیں، جتنی بھی ان کے اندر علوم ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوں گے، اور پھر اس ترتیب سے ہوں گے جہاں تک کہ ایک حرف میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ کتاب نازل ہوئی تو اب انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ھدی للمتقین، قرآن حکیم میں ھدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس مقام پہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہے تو ھدی للناس، لیکن اس مقام پہ ھدی للمتقین ارشاد فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ لیں گے جو ہدایت لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہدایت لینے کے ارادے سے اس کے قریب آئیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہدایت لینی ہے۔ جب وہ اس نیت سے، اس ارادے سے
اور ٹھیک طریقے سے قرآن حکیم کے قریب ہوں گے تو قرآن ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب جو لوگ ہدایت لیں گے اور جن کو قرآن حکیم نے ہدایت دی ان کا ذکر ہے یہاں ہدی للمتقین، وہ تقوی والے، پرہیزگاری والے کہ جو ہدایت لیں گے وہ متقی ہو جائیں گے، وہ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ ہے تو ہدایت سب کے لیے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری ایمان انہیں نصیب ہوگا جو اس سے ہدایت لیں گے۔ سمندر کا پانی بہہ رہا ہو، نہریں چل رہی ہوں، پانی جو ہے وہ بکثرت موجود ہو، اب کوئی شخص اگر اس پانی کو نہ پیے اور اس کے پاس ایسا طریقہ نہ ہو کہ وہ دریا سے یا نہر سے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس کو بجھائے، دریا کی کیا غلطی ہے، نہر کی کیا کمزوری ہے؟ اب خود اس میں یہ شعور نہیں اور اس نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ یہ پانی پی لے اس سے اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔ قرآن حکیم تو اپنی ہدایت کو تقسیم فرما رہا ہے، یہ تو جب سے نازل ہوا قیامت تک یہ ہدی للناس ہے، سب لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے، اور یہ ہدایت دے رہا ہے۔ جو بھی اس ارادے سے قرآن حکیم کے قریب آئے گا قرآن حکیم اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور ٹھیک طریقے سے کہ اس سے جو ہدایت لینے کا طریقہ ہے اس کو استعمال کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس مقام پہ میں یہ بات عرض کروں کہ ہم لوگ تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ سکیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کو اللہ پاک نے علم وافر عطا فرمایا اور قرآن حکیم کا علم عطا فرمایا، اور وہ اس منصب پہ ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کریں، ہم ان کی طرف رجوع کریں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، تو پھر ہم ان کی طرف رجوع کریں جو قرآن سمجھانے کے منصب پہ فائز ہیں، اور ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن حکیم کو سمجھنا ہے اور اس سے نور حاصل کرنا ہے، اور قرآن حکیم جو ہدی للناس ہے ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو لامانا جب ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر ہم رجوع ان کی طرف کریں کہ جو اس منصب کے اوپر ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو سمجھا سکیں۔ اب اس طریقے سے جب ہم قرآن حکیم کے قریب آئیں گے تو یہ ہدی للناس جو ہے، جو بھی اس طریقے سے قرآن حکیم کے قریب ہوتا جائے گا یہ اپنی ہدایت اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ معزز سامعین، لیکن اگر کوئی شخص علم بھی نہ رکھتا ہو اور پھر وہ اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں خود اس کو سمجھتا ہوں، یا ایک مخصوص دائرے میں رہ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو مخصوص دائرے میں رہ کے بھی قرآن سمجھ نہیں آئے گا، وہ کوشش کرتا رہے، کیونکہ ٹھیک طریقہ استعمال کرنا پڑے گا قرآن حکیم سے ہدایت لینے کے لیے، اس کا نور حاصل کرنے کے لیے ٹھیک طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ یہی ہے جو قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ آیا ہے کہ ان کی طرف رجوع کرنا کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے جن کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اب وہ ہستیاں آج کے دور سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور تک محیط ہے، ہر صدی میں ہے، ہر دور میں ہے، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں۔ اب ان کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو قرآن حکیم اپنے انوار دیتے ہوئے نظر آئے گا، اپنی ہدایت کو تقسیم فرماتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس کے نور سے سینے روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ہے جو ہدی للناس، باقی بات نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ہدی للناس بنا کے نازل فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص مخصوص دائرے میں رہتا ہے، اپنے ادارے سے باہر دیکھنا اس کے لیے منع ہے، اپنی اس
وہ جو تنظیمی نیٹ ورک ہے اس سے باہر وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ جو چند شخصیات کا دائرہ ہے اس سے باہر وہ جانتا تک نہیں ہے، اور وہ قرون اولیٰ کو نہیں دیکھتا، اور پچھلے ادوار کو نہیں دیکھتا، اور پچھلے مفسرین کو نہیں دیکھتا۔ جب اس طرح نہیں کرتا تو وہ پھر جو طوطے کی طرح جو رٹی ہوئی چند باتیں ہیں انہی کے اندر ہی وہ رہتا ہے۔ اب جو مینڈک کنویں کے اندر ہے اسے کیسے پتہ چلے گا کہ سمندر کی وسعت کیا ہے اور اس کا پانی کتنا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ اس نے باہر نکل کے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا شعور عطا فرمایا ہے اور اس کو بڑا دماغ عطا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوق ہے، انسان کو، بندہ مومن کو یوں کسی دائرے میں بند نہیں ہونا چاہیے، اور یہ گمراہی کا سبب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خاص طبقے میں، ہر طبقے میں اہل سنت کے اندر ہی جو دائروں کے اندر بند ہوئے ہیں آہستہ آہستہ گمراہ ہونا شروع ہو گیا۔ بہت واضح مثالیں ہیں اس نشست میں، یہ اتنی تفصیل نہیں عرض کی جا سکتی کہ عنوان سے ہٹنا لازم آئے گا۔ اہل سنت کے اندر بھی اولیاء کاملین کو جو ماننے والے ہیں بظاہر، ان کے اندر بھی جب وہ خاص دائروں کے اندر بند ہوئے تو ان کی دائروں کے اندر جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں کے اوپر ڈٹ گئے اور نتیجتاً وہ بھی گمراہی کی طرف آہستہ آہستہ جانے لگے۔ کیوں نہیں ان دائروں سے باہر نکلتے؟ جب تک کہ ان دائروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر نتیجے میں نشان منزل کانفرنس سامنے آئے گی، اور نشان منزل میں پھر ہر قسم کی وہ جڑی بوٹی نظر آئے گی، ہر قسم کے افراد نظر آئیں گے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مقتدا کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جب تمام قسم کے افراد کو اکٹھا کر کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہیں آئیڈیل تمہارے، ان کی بات سنو، تو ایک ایسا ہوگا کہ جس کی بولی کچھ اور ہوگی، دوسرے کی اور ہوگی، تیسرے کی اور ہوگی، اب سننے والا کدھر جائے گا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو مخصوص دائرے ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جب ان دائروں سے باہر نکلیں گے پھر اللہ پاک جو علم کی وسعتیں ہیں ان کو اشارہ فرمائے۔ اب سورہ فاتحہ میں بہت سے حضور صاحب سماعت فرما چکے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمارے اس دور میں بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ ایاک نستعین پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد کہنا شرک ہے، یا غوث اعظم المدد کہنا غلط ہے۔ تو بھائی یہ بتلاؤ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیتوں کے تحت کس مفسر نے یہ بات لکھی ہے؟ کس مفسر نے یہ بات لکھی ہے؟ تم یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو کہ قرآن پڑھتے ہو اور اس کی تفسیر غلط کرتے ہو۔ تو میں نے اس مقام پہ بھی کہا تھا کہ 13ویں اور 14ویں صدی سے پیچھے نکلو، اس دائرے سے پیچھے نکلے، اور پیچھے جتنے بھی مفسرین موجود ہیں آپ ان کے حوالے سے سوال کریں علماء سے کہ بھائی یہ 10ویں اور 11ویں صدی کے اندر جو مفسر گزرے ہیں اور پچھلی جو صدیوں کے اندر مفسرین گزرے ہیں ان کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بتاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کیا کسی مفسر نے وہ ایاک نستعین کے تحت لکھا ہے کہ یا رسول اللہ المدد کہنا غلط ہے اور یا غوث اعظم المدد کہنا جو ہے یہ غلط ہے اور اسی شرک ہو جاتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو ہدایت حاصل کرنی ہے اور اس کا جو نور حاصل کرنا ہے اس کا جو ٹھیک طریقہ ہے وہ لوگ سامنے نہیں رکھتے۔ اس میں سارے ملوث ہیں، بہت سے اہل سنت کے افراد میں ملوث ہیں جن کو غلطیاں لگی ہیں اور ان غلطیوں کے اوپر پچھلے لوگ جو بنیاد کھڑی کر رہے ہیں اور پھر یہ نئے نئے گروہ بن رہے ہیں اور نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکابرین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلاف کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ جو غلطی ہوئی اس کے اوپر ایک بیس بنا کے اور ایک پورا نظریہ آگے قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ جو سابقہ مفسرین ہیں، جو اصل میں حقیقت میں مفسرین ہیں، اس دور کے تو جو مفسر ہیں اکثر مفسر ہی نہیں ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نقل کرنے والے ہیں. جو سابقہ مفسرین ہیں ہم ان کو نقل کرنے والے ہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم تو ناقل ہیں، صرف مفسر ہی نہیں ہیں. تو در حقیقت وہ مفسر ہیں بھی نہیں. تو اس لیے مفسرین کی طرف جب رجوع کیا جائے تو مفسرین بتلائیں گے کہ ان آیتوں کا معنی کیا ہے. اب قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر انبیاء سے دور کیا جائے، یہ کس مفسر نے کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کے اولیاء کاملین سے دور کیا جائے، یہ کس مفسر نے بتایا اور کس تفسیر میں آیا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ میں آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو مخصوص دائرے بن گئے ہیں نا، جو فرقہ واریت کے مخصوص دائرے بن گئے ہیں، اور انہی دائروں کے اندر رہ کے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ جائیں. قطعاً یہ نہیں ہو سکتا. گاڑی اڈے سے نکل کے اسی چوک میں اگر گھومنا شروع کر دے، وہ کب لاہور اور کراچی پہنچے گی؟ وہ مین روڈ پہ چلے گی تو پھر جا کے آگے کسی بڑے مرکز پہ پہنچے گی نا. لاہور اور کراچی جانے کے لیے اسے مین روڈ پہ چڑھنا پڑے گا اور اس کو بہت سفر کرنا پڑے گا. ایک ہی چوک میں اگر چکر کاٹتی رہے تو وہ ساری زندگی بھی چکر کاٹتی رہے تو وہ ادھر ہی ہوگی، تو اچھالی بھی کراس نہیں کرے گی، جا کے وہ کسی اور صوبے میں پہنچے. تو قرآن حکیم کی تفسیر کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے ہم سابقہ مفسرین کو سامنے رکھ کے تفسیر کرتے ہیں. اس دور کے مفسر کو سامنے نہیں رکھا ہم نے کہ یہی تو خرابیاں کر رہے ہیں. تو سابقہ مفسرین کو لے لیں، اور جب سے یہ گروہ بندی ہوئی امت مسلمہ کے اندر، اس گروہ بندی کی تاریخ سے پچھلی تفاسیر کو سامنے رکھیں اور پھر ان کو لے کے چلیں. امت مسلمہ جو اتحاد کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی. ان نالائکوں کو چھوڑیں، وہ جو قابل لوگ تھے، جو اصل منصب والے لوگ تھے، ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ پاک جل شانہ کرم فرمائے گا. تو میں نے یہاں سے یہ بات اٹھائی کہ قرآن تو ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر اس نیت سے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، اے اللہ پاک ہمیں ہدایت چاہیے، اور تو نے جو کتاب اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی ہے اس کے اندر ہدایت ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے، اور ہم ہدایت کو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. تو پھر قرآن حکیم کے سامنے آ جاؤ اور قرآن حکیم سے ہدایت لینے کے لیے جو ٹھیک طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. خالق کائنات جل جلالہ عقدہ کشائی فرمائے گا، مشکلات حل ہو جائے گی، اور جو سیدھا اور نورانی راستہ ہے ہم اس کے اوپر چل پڑیں. یہاں ارشاد فرمایا ہدی للمتقین کے ماتحت یہ کافی کلام فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کیونکہ ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ زیادہ تفسیر ہونی چاہیے، ایک دو آیتیں نہیں بلکہ زیادہ. تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق یہاں اس مقام کو یہاں ہی مختصر کر کے آگے چلتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق عطا فرمایا اس سے خرچ کرتے ہیں. متقی کون لوگ ہیں؟ یہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اب مسئلہ غیب میں کافی ساری تفصیل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ایک تو یہ مقام جو ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ مومن ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے جو اس نے خود دیکھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایک ہے، مان گیا. جنت ہے، مان گیا. دوزخ ہے، مان گیا. فرشتے ہیں، مان گیا. دیکھا نہیں. غیب کے اوپر بندہ مومن ایمان رکھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے گئے اور بندہ مومن اس کو مانتا گیا. یہ بندہ مومن کا وصف ہے کہ یؤمنون بالغیب،
یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے ساتھ ان کا ایمان ہے۔ اور اس کے بہت ساری تفاسیر کی ہیں مفسرین نے۔ ایک یہ بھی ہے کہ جو منافق لوگ تھے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب چلے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے ویسے مذاق کیا۔ وہ سے کچھ اور ہوتے تھے اور سامنے اور ہوتے تھے، لیکن مومن وہ ہے جو جس طرح سامنے ہوتا ہے جب غائب ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو پھر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کا ایمان ہر مقام پہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات جو اس کی نظر سے، اس کے محسوسات سے غائب ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بندے مومن کا اس کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں تھوڑی سی اجمالاً گفتگو کرتا ہوں۔ غیب کے مسئلے میں اس مقام پہ مفسرین نے کلام فرمایا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں، اور اس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک علم غیب وہ ہے جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ اور ایک علم غیب وہ ہے جو انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ازلی ابدی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جتنا علم چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس مقام پہ مفسرین نے یہ بات لکھی، تو یہ کس مفسر نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مکمل ہی انکار کر دیا جائے، نعوذ باللہ؟ یہ کس مفسر نے لکھا ہے؟ آج ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب ہے تو یہ تو شرک ہو گیا، علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو علم غیب اللہ کا خاصہ ہے وہ اور ہے، اور جو علم غیب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا وہ اور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو آیا ہے وہ اور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہ اور ہے۔ اور پھر یہاں جب نبی پاک علیہ السلام کے متعلق یہ عرض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری عرضوں کو سماعت فرما لیتے ہیں، ہمیں دیکھ لیتے ہیں، تو یار لوگوں کو شک ہو جاتا ہے دیکھو جی یہ تو پھر شرک ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب مان لیا۔ تو جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ علم غیب میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، جب نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جان جاتا ہوں، تو پھر انکار کی کون سی وجہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ایک خاص دائرے میں پڑے ہوئے، ذرا دائرے سے باہر نکلیں اور مفسرین سے پوچھیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میرا امتی جب مجھے سلام عرض کرتا ہے تو میرا اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو میں اس کے سلام کو سن کر اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب دور ہے امتی بہت، لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے جی اتنی دور سے رسول پاک علیہ السلام دیکھ بھی لیں گے سن بھی لیں گے، تو بھائی کیا ہے، اللہ نہیں دکھا سکتا، اللہ نہیں سنا سکتا؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھاتا بھی ہوں سناتا بھی ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی عطا سے دیکھ بھی لیتا ہوں سن بھی لیتا ہوں، اب انکار کس طرف سے آ رہا ہے؟ میں اس طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائے، قرآن سے ہم ہدایت آئے، اور اللہ پاک نے جن لوگوں کو یہ منصب عطا فرمایا ہے اور جو بیان کر رہے ہیں، اب یہ اتنا جو دور ہے 14 صدیوں پر محیط دور ہے، اس کے اندر جو مفسرین ہیں، کسی مفسر نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار نہیں کیا، اختیارات کا انکار نہیں کیا، نورانیت کا انکار نہیں کیا۔ اب جنہوں نے کیا ہے وہ ایک مخصوص دائرہ ہے، اب کوئی ان کو اس دائرے سے باہر نکالے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی۔ جب مقام مصطفیٰ سامنے آتا ہے، شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، تو بہت جلدی
ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت خرابی لازم ہے، گویا کہ اللہ کی شان کو اتنا محدود کر لیا نعوذ باللہ انہوں نے کہ اللہ کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ازلی ابدی ہے اور اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہاں تو حد ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہاں سے لے کے نبی پاک علیہ السلام کی گنبد خضرا تک یہ حد ہے یا نہیں ہے؟ یہ حد ہے نا، یہ پوری جو دنیا ہے اس کی حدیں ہیں۔ اللہ کا علم ان حدوں کے اندر بند نہیں ہے، وہ تو حدود سے بالا تر ہے، وہ تو ازلی ابدی ہے، وہ تو کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا۔ اب اتنی سی بات کر لی جائے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں، تو اب یہ جی اللہ کے برابر ہو گئے، تو اللہ کا علم تو بھی اتنا ہی سمجھ لیا کہ اتنا ہی ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اتنا یعنی بندہ مومن کی سوچ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی شان تو بہت بلند ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اس مقام پہ مفسرین نے کافی گفتگو کی ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایمان غیب کے ساتھ ہے، اور یہاں بھی یہ بڑا مقام ہے بندہ مومن کا کہ اس نے ایک چیز دیکھی نہیں لیکن اس کا اعتماد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم غیب کے ساتھ جانتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے، کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ ہیں، اگر وہ اللہ پاک دکھا بھی دے تو ہمارے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ایمان کے اندر، کیونکہ پہلے سے ہمیں اتنا یقین ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھنے کے بعد بھئی آپ کو تسلی ہو گئی ہے، ہمیں تو پہلے سے تسلی ہے کہ جو چیزیں سن کر ہم نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، سن کر اگر اللہ دکھا دے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف یہی ہوگی کہ پہلے سنا ہوا تھا اب دیکھ لیا ہے، ایمان پہلے بھی اسی طرح تھا اب اسی طرح ہی۔ کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دیں کہ یہ اس طرح ہے تو پھر اس میں کون سی پیچھے کمی رہ جاتی ہے اور کون سی درمیان میں رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ تو بندہ مومن کا جو ایمان ہے وہ یہ اس طرح غیب کے ساتھ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ پاک کا جو علم غیب ہے اس کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے۔ ویسے بھی آپ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، یہ تفصیل ہے اپنے مقام پہ آئے گی۔ تو اللہ کا جو علم غیب ہے اس کا مفہوم ہی اور ہے، اور جو علم غیب مصطفیٰ ہے اس کا مقام اور ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ والزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، اور زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اور بندہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ نے جو رزق عطا فرمایا اس سے وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کو یہ نہیں دھچکا ہوتا کہ جب میں خرچ کروں گا تو تھوڑا ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، ایک اس کے پاس مال ہے اور ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے پاس ہے، تو بندہ مومن کا اعتماد اس پہ زیادہ ہوتا ہے جو اس کے لیے اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یسبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر صبح دو فرشتے ہر شخص کے متعلق زمین پہ آتے ہیں، دو فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ
خرچ کرنے والے کو باقی رہنے والا مال عطا فرما. جو خرچ کرتا ہے، جس کا ایمان ہے اور جس کا یقین ہے اور اعتماد خالق کائنات کے اوپر ہے، وہ خرچ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو خرچ کرتا ہے اس کو باقی رہنے والا مال عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، جو روکنے والا ہے، کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کو ضائع ہو جانے والا مال عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، جب ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو 1 درہم خرچ کرتا ہے. وہ اس سے بہتر ہے کہ جب مرنے لگے تو 100 درہم خرچ کرے. جب مرنے لگتا ہے تو ویسے کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے کس کام کا ہے، بس آپ کا اس وقت خرچ کرتا ہے. تو جو صحت کے ایام میں خرچ کرتا ہے 1 درہم، وہ وقت موت جو خرچ کرتا ہے 100 درہم، 1 درہم 100 درہم سے بہتر ہے. یہ بندے مومن کے اوصاف ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کر کے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ علامہ روح البیان نے، علامہ اسماعیل حقی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کا اعتماد خالق کائنات جل شانہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق عطا فرمانے والا اللہ ہے. جو عطا فرمایا ہے یہ بھی اسی ذات نے عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو عطا فرمائے گا وہ بھی خالق کائنات جل شانہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اسے یہ بتایا کہ اس کی جو نصف زندگی ہے نا، اس میں اس کو دولت دی جائے گی، مال دیا جائے گا، اور جو نصف زندگی ہے اس میں اس کے اوپر فقر آئے گا، کچھ تنگی آئے گی. تو اب اس سے پوچھئے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. وہ اپنی زندگی کا جو پہلا دور ہے اس میں تنگی یا خوشحالی چاہتا ہے، یا بعد والی زندگی میں تنگی یا خوشحالی چاہتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں گھر جا کے مشورہ کرتا ہوں اپنی زوجہ سے. گھر جا کے مشورہ کیا اور کہا کہ خوشحالی کے بعد جو تنگ حالی ہوتی ہے یہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے. تنگ حالی کے بعد خوشحالی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ تنگ حالی پہلے لے لیں اور خوشحالی بعد میں. بیوی نے مشورہ دیا کہ نہیں، تو خوشحالی پہلے لے. اللہ کے رسول سے عرض کر کہ پہلے خوشحالی آ جائے پھر جو ہے نا وہ تنگ حالی آ جائے، کوئی بات نہیں. اس نے جا کے عرض کر دیا کہ حضور خوشحالی پہلے آ جائے، جن سب زندگی پہلے ہے نا وہ خوشحالی بھی ہو جائے. اب پہلے خوشحالی آ گئی. جب خوشحالی آئی تو بیوی نے کہا کہ تو اس طرح کر، خرچ کیا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. تو اب وہ اللہ کا بندہ اس طرح کرتا، اگر اپنے لیے کپڑا لیتا تو کسی محتاج کے لیے بھی کپڑا لے لیتا. جو چیز اپنے لیے لیتا کسی مستحق کو دیکھ کر اس کے لیے بھی لے لیتے. اب جب وہ نصف دور پورا ہوا نا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے رسول سے کہ اس نے یہ کیا ہے، خرچ کیا ہے، اس کی برکت سے جو جس کی باقی زندگی تھی نا وہ بھی میں نے خوشحالی میں تبدیل کی. یہ بندہ مومن کے جو اوصاف ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے، اس سے یہ خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کی برکت سے اللہ پاک ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور جو نمازوں کے ان کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. مفسرین نے واقعات لکھے بڑے کہ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں نا کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، رکوع بھی ٹھیک نہیں کرتا، سجدہ بھی ٹھیک نہیں کرتا،
تو پھر اس کے آل و عیال کا خیال رکھنا کہ خطرہ ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ جب یہ رکوع و سجود میں غلطی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، مکمل نہیں کرتا رکوع و سجود کو، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تنگ حالی آ جائے گی۔ اور پھر حضرت حاتم زاہد کا واقعہ لکھا علامہ اسماعیل حقی نے کہ یہ حضرت عاصم بن یوسف کے پاس گئے تو حضرت عاصم نے حضرت حاتم زاہد کو کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں نہ میرے اوپر احسان فرمائیں، یہاں نماز ادا یعنی برکت ہو جائے نا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے متعلقین کے پاس جاتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ 2 رکعت پڑھیں، ہمارے لیے دعا کریں، نماز پڑھیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ حضور آپ نماز پڑھیں، تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت حاتم زاہد نے کہا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں۔ اب دیکھیے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، قیام ٹھیک کیا، رکوع ٹھیک کیا، سجدہ ٹھیک کیا، اس کے فضائل آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز دل میں ہوتی ہے، بس جہاں بیٹھے ہو کسی ادارے پہ، بیٹھک پہ، دکان پہ، بس نماز جو ہے دل میں ہوتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ کس مقام پہ آیا کہ نماز صرف دل میں ہوتی ہے؟ نماز کا تو رکوع بھی ہے، نماز کا سجدہ بھی ہے، نماز کا قیام بھی ہے، مسجد بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، نیت بھی ہے، بڑے وضو ہے، بڑے معاملات ہیں اور مسائل ہیں۔ فقہاء نے بڑی ابواب بندی کی ہے اور سارے مسائل کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ بس نماز جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے صرف۔ یہ ایسے لوگ بھی تو پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کے اہم ارکان کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر تو ایک زبر زیر کے انکار کی گنجائش موجود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی رسی کے برابر زکوٰۃ دیتا تھا، آج اس نے ندی تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا اور مقابلہ کروں گا، کیونکہ یہ اسلام کے جو ارکان ہیں اور ضوابط ہیں ان میں سے کسی کے متعلق یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس میں تبدیلی کی جائے، یہ گنجائش قطعاً موجود نہیں ہے۔ تو حضرت حاتم زاہد فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو جب نماز کا وقت قریب آتا ہے نا ٹھیک طریقے سے میں وضو کرتا ہوں، پھر جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں صحیح سیدھے طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو نماز پڑھنے کا جو مشہور طریقہ ہے اس طرح، یعنی کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ کو ملاحظہ کرتا ہوں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ حجابات کو اٹھا دیتا ہے وہ بیت اللہ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا نور عطا فرمایا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ پاک بعضوں کو ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب یہ عطا فرما دیتا ہے اور دور تک دیکھ لیتے ہیں تو اس میں تو خوشی کی بات ہے نا، انکار کی تو کوئی ضرورت نہیں کرتی، بلکہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اتنا کمال رکھتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن المرء مع من احب اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو ہماری محبت کاملین کے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، بڑے مقام پہ وہ فائز ہیں۔ ہماری جو ان کے ساتھ محبتیں ہیں اور ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اس جہان میں بھی کام آئے گا، اس جہان میں بھی کام آئے گا۔ تو فرمایا جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں بیت اللہ کو سامنے ملاحظہ کر لیتا ہوں، اور پھر میں اپنے دل میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی دستگیری بھی میرے ساتھ ہے، اور میرا خالق میرا مالک جو ہے وہ میرے اوپر ہے، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے جو قدم ہے نا یہ پل صراط کے اوپر ہے، اور جنت میری دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت پیچھے کھڑا ہے، پتہ نہیں اس نماز کے بعد اگلی نماز کو فرصت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ فرمایا میں یہ اس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں،
اور پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید یہ آخری نماز ہو، پھر میں تکبیر کہتا ہوں، قرات کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی نماز کو میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت عاصم نے جب یہ سنا تو پھر پوچھا کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ 30 سال کا عرصہ ہو گیا میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کے مثال فرماتے ہیں کہ 30 سال کا عرصہ ہو گیا میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عاصم کی سن کر فبکا عاصم، حضرت عاصم رو پڑھو کہ یہ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے اور یہ حال ہے ان کی نمازوں کا اور یہ ان کا مقام ہے۔ معزز سامعین اکرام، نماز کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک فرمان سن لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعث اللہ نبی علیہ السلام بشہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جب بھیجا تو سب سے پہلے آپ نے حکم ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس کی آپ نے تبلیغ فرمائی، لا الہ الا اللہ، کلمے کی۔ جب کلمہ لوگوں نے مان لی اور اس کی تصدیق ہو گئی تو پھر زاد الصلاۃ، اللہ پاک نے نماز کو اس کے اوپر زیادہ فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دے، زکوٰۃ کو چھوڑ دے، اسلام کے سارے ارکان کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ حدیث میں تو آ گیا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر کیا یہ حتمی فیصلہ ہے؟ یہی معنی ہے؟ نہیں، ہم ان کے پاس جب جائیں گے کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ دین اسلام سمجھائیں، قرآن سمجھائے، حدیث سمجھائے، تو وہ کہیں گے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کلمے کے جتنے بھی لوازمات اور قواعد ہیں وہ سارے پورے کریں۔ اور اس حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ جب کلمے کی تصدیق ہوگی تو اللہ پاک نے نماز کو زیادہ فرما دیا، جب نماز کی تصدیق ہوگی تو اللہ پاک نے زکوٰۃ کو زیادہ فرما دیا، جب زکوٰۃ کی تصدیق ہو گئی تو اللہ پاک نے روزوں کو زیادہ فرما دیا، جب روزوں کی تصدیق ہو گئی تو اللہ پاک نے حج کو زیادہ فرما دیا، جب حج کی تصدیق ہو گئی تو اللہ پاک نے جہاد کو زیادہ فرما دیا۔ اس طرح اسلام کے ارکان یکے بعد دیگرے آتے رہے اور نازل ہوتے رہے جہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم آ گیا کہ آج دین اسلام کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو الیوم اکملت تک جتنے بھی ارکان نازل ہوتے ہیں سب کے اوپر ایمان بھی لازم ہے اور عمل بھی لازم ہے۔ معزز سامعین، نماز کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ تھک نہ جائیں اور جو آپ کا معیار ہے اس کے مطابق ہی سلسلہ رہے۔ اگلی آیت کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو متقین ہیں یہ وہ ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف نازل ہوا اور جو پہلے انبیاء کے اوپر نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ سے قبل نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان ہے، اور آخرت کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں۔ جو مومن ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے، اور جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک قول میں عرض کرتا ہوں کہ جو آخرت کے اوپر یقین والے ہیں ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں الیقین داعٍ الی کسر العمل وکسر العمل یدعو الی الزہد والزہد یورث الحکمۃ والحکمۃ تورث النظر فی العواقب۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جو یقین ہے نا، جن کا آخرت کے اوپر یقین ہے، ان کی امیدیں پھر چھوٹی ہوتی، لمبی امیدیں نہیں ہوتی۔ جو حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے لکیر کھینچ کے مسائل سمجھائے، جی وہ جو زندگی والی لکیر تھی چھوٹی تھی، اور وہ
جو امید ہے اس کی لکیر بہت آگے گئی ہوئی تھی. تو امیدیں بہت لمبی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ زندگی پہلے ہی ختم ہو جائے گی. حضرت نون مصری فرماتے ہیں کہ جو یقین ہے یہ امیدوں کو چھوٹا کرتا ہے. جو انسان بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ امیدیں رکھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، محل بنا دوں گا، اتنی دولت اکٹھی کروں گا، 7 نسلوں تک چلتی رہے گی. تو جو اللہ پاک کے پاس ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا. یقین جو ہے یہ امید کو چھوٹا کر دیتا ہے. اور جب امیدیں چھوٹی ہو جائیں، لالچ تھوڑے ہو جائے، حرص تھوڑا ہو جائے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر بندے کے اندر زہد اور تقوی آ جاتا ہے. یہ پتہ ہے نا جو لمبی لمبی امیدیں یہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتی. پہلے تو ٹائم نہیں ملتا، اگر آتا ہے تو پھر جلدی کہتا ہے کہ میرا کاروبار مس ہو رہا ہے اور میرا جو کام ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا، بس کب جو ہے نا وہ میں سلام پھیروں اور یہاں سے جاؤں. یہ لمبی امیدیں اور لمبا جو حصہ ہے دنیا کا یہ عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا. اور اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کو بہت جلدی پیچھے جانا پڑتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب یقین ہو نا کہ میں نے مرنا ہے اور آخرت بھی ہے، اس یقین کے تحت انہیں ارشاد فرمایا کہ پھر امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، لالچ تھوڑا ہو جاتا ہے، حرص ہٹ جاتا ہے، اور جب یہ چھوٹی ہو جائیں تو پھر زہد آ جاتا ہے. اور جب زہد آتا ہے نا تقویٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں حکمت ڈالتا ہے، دانائی، پھر علم آتا ہے، پھر حکمت آتی ہے. جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر حکمت آتی ہے، اور جب حکمت آتی ہے تو پھر نگاہ جو ہے انجام پہ ہوتی ہے، آخرت پہ ہوتی ہے، موت پہ ہوتی ہے، پھر ان امیدوں کے اوپر نظر نہیں ہوتی. اور یہاں ارشاد فرمایا یقین کے حوالے سے کہ جب یقین انسان کا ہو نا کہ میں نے مرنا ہے، وبالآخرۃ ہم، کس طرح آیت ہے، ہم یوقنون کہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. تو جن کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے نا اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ آخرت کے لیے پھر تیاری کرتے. یقین جو ہے نا اگر دیکھنا ہو نا کسی کا آخرت کے اوپر یقین ہے اور موت اس کو یاد ہے تو وہ آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے. جس نے صبح کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے وہ رات کو ہی تیاری شروع کر دیتا ہے، پھر وقت سے پہلے جاگ جاتا ہے کہ میں نے جانا ہے. تو جس کا آخرت کے اوپر یقین ہے، جس کا موت پر یقین ہے، تم دیکھو گے کہ وہ موت کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے. تو جو تیاری نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے. تو جس کا یقین ہے وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہو. تو اب ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دھوکے میں ہیں. من ایقن ان اللہ خالق ولا یعبد، جو بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے لیکن عبادت نہیں کرتا تو یہ دھوکے میں ہے. یہ کہتا بھی ہے کہ اللہ میرا خالق ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا، صرف ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کا رازق ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا، بڑے بڑے بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ نے دی ہے اس پہ راضی بھی نہیں ہوتا، اور بڑے لمبے چوڑے انتظامات میں. تو جس کا یقین ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جو اللہ نے عطا فرمایا مستقبل میں جو اللہ اس کو عطا فرمائے گا اور اس کی اولادوں کو عطا فرمائے گا اس پہ وہ مطمئن ہوتا ہے. جب اس کو یقین ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رازق ہے اور پھر مطمئن نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دھوکے میں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے لیکن پھر اعتماد بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ عارضی ہے پھر اعتماد بھی کمال درجے کا کرتا ہے، یہ بھی دھوکے میں. جو یہ کہتا ہے کہ جو وارث لوگ ہیں وہ دشمن ہیں اور پھر ان کے لیے اکٹھا بھی کرتا ہے. یہ وارث ہیں جو پیچھے جن کو مال دے کر جانا ہے، یہ آدھا ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ کہتا بھی ہے لیکن ان کے لیے اکٹھا کرتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ موت ضرور آئے گی اور اس کی تیاری بھی نہیں کرتا، پھر صرف یہ لفظ ہیں، اس کا معنی نہیں ہے. ادھر تو کہتا ہے کہ موت آئے گی لیکن موت کی تیاری نہیں کرتا. جو یہ کہتا ہے کہ قبر اس کا ٹھکانہ ہے لیکن اس کے لیے آبادی کا کوئی انتظام نہیں کرتا.
ٹھکانہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی آباد کاری نہیں کرتا، تو اس ٹھکانے میں جائے گا تو کیا اس کے لیے روشنی ہوگی، کیا اس کے لیے انتظامات ہوں گے؟ جو یہ کہتا ہے کہ قاضی جو حساب لینے والا ہے وہ حساب ضرور لے گا، تو یہ پھر اس حساب کے لیے اپنی تیاری نہیں کرتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، پھر اپنے بوجھ ہلکا بھی نہیں کرتا، پتہ بھی ہے کہ میں نے پل صراط سے گزرنا ہے، پھر بوجھ اتنا لادا ہوا ہے کہ پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ آگ جو ہے یہ فجار جو فاسق فاجر لوگ ہیں، غلطی کے اوپر چلنے والے ہیں، آگ ان کے لیے ہے، لیکن اس سے بھاگتا بھی نہیں ہے، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آگ فجار کے لیے ہے لیکن اس سے بھاگتا بھی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ جنت نیکوں کا گھر ہے اور پھر نیکی کرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔